کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بگرام ایئر بیس افغانستان میں 20 سال تک امریکی فوج کے استعمال میں رہی اور اس ایئر بیس کو خالی کرنے کے بعد اچانک سے مقامی لوگوں نے ایئر بیس پر حملہ کر کے وہاں سے امریکی ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جانتے ہیں اسلام آباد سے سیاب عباسی سے۔ جی سیاب، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اگر بات کی جائے امریکی افواج کے انخلا کی تو 2 جولائی 2021 کو امریکی افواج بگرام ایئر بیس سے واپس امریکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اس طرح بگرام ایئر بیس ایک دفعہ پھر عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی تاریخ پہ اگر بات کی جائے تو بگرام ایئر بیس 1950 میں سوویت یونین کی طرف سے تعمیر کیا گیا۔ افغانستان میں واقع بگرام ایئر بیس برف کے پہاڑوں سے گرا ہوا یہ بگرام ایئر بیس 30 کلومیٹر کے ایریے تک پھیلا ہوا ہے۔ کون جانتا تھا کہ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک یعنی سوویت یونین، جس نے 1950 کے اندر بگرام ایئر بیس کی تعمیر کی، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنازہ گاہ کو تیار کر رہا ہے۔ ویسے تو افغانستان کو گریو یارڈ آف فارنرز کہا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں بگرام ایئر بیس کی تو اس کو فیونرل ہوم آف فارنرز کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سوویت یونین کی طرف سے خود ہی یہ تعمیر شدہ بگرام ایئر بیس تھا، جس پر آخری دفعہ 1989 کے اندر بگرام ایئر بیس سے ہی روسی افواج کا آخری انخلا ہوا تھا۔ اس کے بعد طالبان اور دوسرے گروپوں کے درمیان بگرام ایئر بیس کی وجہ سے کافی دنوں تک جنگ جاری رہی۔ 9/11 کے واقعے کے بعد دنیا کی سپر پاور امریکہ بگرام ایئر بیس کے ذریعے افغانستان کے اندر اپنا قبضہ جماتی ہے۔ 2 دہائیوں تک بگرام ایئر بیس نیٹو فورسز اور امریکی فوج کے قبضے میں رہا، اور اس کے بعد یہاں پہ ارد گرد جو پہاڑ تھے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح گرجتی ہوئی گولیوں سے افغانستان کے سویلینز پہ اوپر یہاں پر وہ گولیاں برسائی گئی۔ 2011 میں بگرام ایئر بیس ایک چھوٹے شہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس ایئر بیس میں ہزاروں امریکی اور نیٹو افواج یہاں پر رہی اور بہت سے افغان قیدیوں کو یہاں پر رکھا جاتا رہا۔ گوانتانامو کے بعد افغانستان کی اس ایئر بیس کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ 10,000 سے زائد افغان پرزنرز کو یہاں پر رکھا گیا، اور آخرکار 2 جولائی 2021 کو امریکی فوج بھی بگرام ایئر بیس کو الوداع کہہ کر چلے گئے۔ امریکی افواج جب بگرام ایئر بیس کو 2 جولائی 2021 کو خالی کر کے جا رہے تھے تو اسی وقت عین موقع کے اوپر وہاں سے ہی کچھ لوکلز جو بگرام ایئر بیس کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے بگرام ایئر بیس پر حملہ کر دیا اور امریکیوں کی طرف سے وہاں پہ جو ساز و سامان چھوڑا گیا تھا اس پر قبضہ جما لیا۔ افغان فورسز نے جلد قابو پا لیا۔ یوں امریکی افواج بگرام ایئر بیس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ امریکی افواج جب بگرام ایئر بیس سے نکل رہی تھی تو آخر کیا وجہ تھی کہ اس نے وہاں پر لوکل فورسز کو انفارم نہیں کیا کہ امریکی افواج جب افغانستان کے بگرام ایئر بیس سے نکل رہی تھی تو ان کو اس قدر خطرہ تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس کی ٹائمنگ اور یہاں کے چھوڑنے کے بارے میں ہمیں اطلاع اگر افغان فورسز کو کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہماری لیک ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے اوپر طالبان کی طرف سے حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر قطر ایئر بیس کے ذریعے اس طرح امریکہ افغانستان کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ سیاب احمد عباسی، رائل نیوز، اسلام آباد۔